اصل میں بھرتے ہیں. ہمارا ٹاپک مسئلہ چل رہا تھا اسلام اور پریگننسی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کتاب دکھانے لگا ہوں. اس کتاب کا نام ہے شجرۃ الذہب. ٹھیک ہے, شجرۃ الذہب. اوکے, لیٹس لک ایٹ دس کتاب. اس کتاب کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی اصل بات پہ آتے ہیں. اسکرین شو کرائیں سر. اور یہ ہے جناب کتاب. یہ ذرا فری مائنڈ کے 50 روپیز کی کنٹریبیوشن پلیز ہٹا دیں. مجھے پتا ہے بہت اچھی لگ رہی ہے, لیکن فی الحال ہٹانی پڑے گی تاکہ لوگ اس چیز کو انجوائے کر سکیں. بھائیو, اپنی ذہنوں کو اور اپنے دماغ کو اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو ہر طریقے سے کھول لو, کیونکہ آج بڑی مزیدار باتیں ہونے لگی ہیں. اور میں کوشش کروں گا 40-45 منٹ میں آپ کو ڈھیر سارا مواد دے دوں. یہ ہے شجرۃ الذہب. ٹھیک ہے, یہ کتاب لکھی ہے الامام شہاب الدین نے. ٹھیک ہے جی, بہت بڑے اسکالر ہیں. ٹھیک ہے, اس کے پیج نمبر 551 پہ جاتے ہیں. یہ کتاب کا والیوم نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کتاب کا والیوم نمبر 7 ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہم اس کتاب کے پیج نمبر 551 پہ جاتے ہیں. اگر میرا یہ 551 ستہ خمس و ستین, اس میں یہ کہتا ہے کہ ایک بہت بڑے شخص ہوا گزرے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک دن سواک پکڑی. یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں سواک, یہ دیکھیں, یہ سواک, میرا ماؤس موو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک دن انہوں نے سواک پکڑی. یار آپ کو پتا سواک کیا ہوتی ہے؟ پوسٹر امام, آپ میرا خیال ہے جب آپ روزے رکھتے تھے تو آپ اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہاں, ہوں گے دانتوں کو سواک. اسی سے صاف کرتے تھے. مسواک بھی کہا جاتا ہے کچھ جگہوں پہ. جی جی, عربی میں سواک, اردو میں میم ساتھ میں لگا دیتے ہیں, مسواک بن جاتی ہے. انہوں نے مسواک پکڑی اور اپنے دبر میں پیچھے والی جو سوراخ ہے اس کے اندر ڈال دی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی جی, انہوں نے وہ مسواک پکڑی. جی جی, انہوں نے مسواک پکڑی اور اپنے پیچھے والے سوراخ میں ڈال دی جہاں پہ سورج نہیں نکلتا, وہاں پہ انہوں نے ڈال دی. ٹھیک ہے, اور ان کو کافی تکلیف ہوئی. ٹھیک ہے, اور پھر تسعۃ العشرہ کے اندر 9 مہینے کے اندر انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا. ٹھیک ہے, بطن سے. ٹھیک ہے, اور اس کی جو شکل تھی وہ حیوان, ایک جانور کی طرح تھی, وزل حیوان. اور اس کی جو چہرہ تھا وہ ایک چوہے کی طرح کا تھا. ٹھیک ہے, اب اگر اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں, کیونکہ اس کی ٹرانسلیشن میں نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی ہے تمام صاحب اور صاحبان کے لیے, تو یہ کہتے ہیں the man took a stick, a siwak, and forced it in his buttocks. یار سکرین دکھائیں بھائی, پوسٹڈ امام ذرا تیز تیز سکرین دکھائیں. ٹھیک ہے, یہ سدرۃ الذہب کی والیوم نمبر 7 ہے. اس میں وہ حدیث ٹرانسمیٹ کرتے ہیں کہ ایک مین نے, ایک شخص نے ایک سواک پکڑی اور اس کو اپنی بٹکس کے اندر ڈال دیا. تو ان کی بیلی اور ان کی آنتروں میں بہت درد ہوئی, کافی سخت درد ہونا شروع ہو گئی, لیکن انہوں نے وہیں پہ رکھی. اور پھر وہ پریگننٹ ہو گیا, اور 8 مہینے کے بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ جانور کی شکل کا, جانوروں کی طرح کا بچہ تھا. اس کی دم بھی تھی اور اس کا جو شکل تھی وہ ایک چوہے کی طرح کی تھی, چوہے کی طرح کی تھی. ٹھیک ہے, اب یہ اسلامک سورس ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ ضعیف البخاری کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں, مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک اسلامک سورس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم کسی اور چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں. اچھا, اب ہم جناب جاتے ہیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ لگے گا کہ سائنس اور اسلام کتنا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. بھائی جان سکرین دکھانے میں پلیز پہل کریں. یہ ہے جناب تفسیر القرطبی. ٹھیک ہے, قرطبی جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک بہت ہی بڑا شخص ہے. ٹھیک ہے, کوئی چھوٹا اے بی سی ڈی گائے نہیں ہے. اس میں سے چند چیزیں آپ کو الطبری میں بھی مل جائیں گی, کچھ چیزیں آپ کو تفسیر ابن کثیر میں بھی مل جائیں گی, لیکن قرطبی نے کمپلیٹ طریقے سے اس چیز کو بیان کیا ہے. لہذا صرف واحد یہ والی تفسیر سورت نمبر 13 کی آیت نمبر 8. اب ایک شخص نے ایک چوہے کو جنم دے دیا. ٹھیک ہے, مرد نے, بائی دا وے مرد نے جنم دیا, مرد نے جنم دیا, مسواک اپنی باٹم میں ڈال کے مرد نے جنم دیا. ویسے اپوسٹڈ امام صاحب وہیں سے نکلا ہوگا نا سسٹر. اب اور بہت دماغ لگا رہی ہے اپنا. سسٹر تنزیلہ آپ ایسی باتیں نہ کریں, اب جہاں پہ اسے دیا تھا وہیں سے نکلا ہوگا, اور تو کہیں سے نہیں نکلا ہوگا. جہاں مسواک گئی تھی. نہیں مطلب کوئی اور لاجک ہوگا اسلام کا. اسلام کا لاجک is you know you cannot debate, کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے, کہاں سے نکلا یہ میں کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے.
اس سوراخ میں سورج نہیں آتا نا اندھیرا تو بچہ وہیں سے نکلا ہے. where the sun تو never شاید shines, you know. شاید یہ اس قرطبی کو ٹرانسلیٹ بھی نہیں جس کرتے یار ایک اگر منٹ دیکھا جائے. اور وہ بھی آپ نے جو دکھایا ایڈم وہ بھی فقہ حنبلی کے بہت بڑے اسکالر تھے جو حدیثیں انہوں نے جمع کری ہیں. امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے تھے وہ. جی وہ جینگو بندے ہیں سر. میں کوئی سر ہلکی چیز میں دکھاتا ہی نہیں ہوں. ہلکی چیز پہ لوگ جو ہے نا وہ پھر لڑائی کرتے ہیں کہ یار ہم اس اور کو نہیں مانتے, ہم یہ اس کو نہیں قرطبی کو بھی مانتے. ٹرانسلیٹ نہیں کرتے مسلمز. آپ کو بہت قرآن کی کامنٹریز کے ٹرانسلیشن ملیں گے, اس کا کرنے سے ڈرتے ہیں مولوی. سر میں آپ کو ابھی قرطبی دکھانے لگا ہوں, ذرا چھوڑی تھلے ساتھ لو نا تے ہم اسی بیٹھے ہیں نا تاڑے نال. یہ تو مذاق ہے, اور مذاق بھی بغیر سر و پیر. بغیر سر و پیر بھائی. اب دیکھیں نا, آپ تو ہیں ایکس مسلم, لہذا آپ کو پتہ لگ گیا ہے مذاق ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنے لوگ اس کو ڈیفینڈ کریں گے اور میرے کل آف اللہ کہیں گے. تو یہ قرآن کی سورت نمبر 13 کی آیت نمبر 8 ہے, اور اس میں کہتا ہے اللہ جانتا ہے جو پیٹ میں رکھتی ہے ہر مادہ, اور جو سکڑتا ہے رحم, اور جو بڑھتا ہے, اور ہر چیز کے اس کے نزدیک ایک اندازے سے ہے. اچھا, یہ قرآن کی آیت ہے, اس کی ہم نیچے سے پڑھنے لگے ہیں. اوکے, آیت نمبر 8 تنو, اس میں 8 مسائل ہیں. کیا کتنے مسائل ہیں سر؟ 8 مسائل ہیں. اس آٹھ چیز میں نمبر اس میں 8 مسائل ہیں. مسائل ہیں, مسئلہ ایک اس جو پہ پیٹ میں رکھتی ہے اس کے اوپر 8 مسائل ہیں. اب وہ 8 مسائل کیوں ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ساحل کی تقریر کے اندر. اچھا جی, یہاں پہ ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا جی, ارحام وما ترادا کی تعویل میں علماء کا اختلاف ہے. علماء کا اختلاف تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے نا. اور حضرت قتادہ نے فرمایا ہے, یعنی یہ کہ جو 9 ماہ سے پہلے بچہ گرا دیتی ہے اور جو 9 ماہ سے زیادہ عرصے میں جنتی ہے وہ کون کون ہے؟ لیٹس سی. حضرت ابن عباس سے بھی اسی طرح مروی ہے, مجاہد نے کہا جب عورت حالت حمل میں حائزہ ہو جاتی ہے, کیا ہو جاتی ہے؟ حالت حمل میں حائزہ ہو جاتی ہے, تو یہ اس کے بچے کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے. سر اگر حمل ٹھہر گیا ہے تو کیا تو عورت کیسے بلیڈ ہو کر سکتا ہے سکتی ہے؟ حیض؟ یہ حیض ہو ہی نہیں سکتا اسے. ہاں, سر یہ حیض ہو نہیں سکتا. سر یہ اب یہ حضرت قتادہ سے راوی ہے بھائی, مجاہد نے بھی کہا ہے, میں کیا کروں؟ اسلام بتا رہا ہے, مانو آپ. آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا اور زیادہ اوپر دیکھیں سمجھتے ہیں؟ لکھتے ہوئے کیا آ رہا ہے, حضرت عباس سے بھی اسی طرح مروی ہے. جی میں ابھی آگے چلتے ہیں آپ کو. اور یہ اس کے بچے کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے. کیوں نقصان کا باعث ہوتا ہے؟ آگے پڑھیں. اور اگر یہ حیض 6 دن سے زیادہ ہو جائے تو نقصان ہو جاتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے. مجاہد سے روایت ہے, اگر حیض 6 دن سے زیادہ ہو جائے تو نقصان ہو چکا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے کی غذا ہے وہ خون. آگے سنیں, مجاہد سے روایت ہے, الغیث سے مراد خون ہے, خون سے ہے جو رحم کم کر دیتی ہے, اور زیادتی سے مراد وہ جو ان سے زیادہ ہو جائے. ایک قول کے مطابق کمی اور زیادتی دونوں بچوں کی طرف راجائے ہوتی ہے, رائج ہوتی ہے, کیونکہ بچہ اس کمی یا زیادتی کی وجہ سے اس کی نشوونما میں خلل پیدا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بچہ اس خون کو کھاتا ہے. لا حول ولا قوت. جس طرح مثلا ایک انگلی یا کسی عضو کا کم ہو جانا, یا انگلی یا اس کے عضو کا زیادہ ہو جانا. ایک اور قول یہ بھی ہے, الغیث سے مراد حیض کے خون کا ختم ہو جانا, اور وہ ماں اور وما ترازو سے مراد واضح حمل کے بعد کا نفاس کا خون ہے. لو جی, واضح حمل کے بعد آپ کا نفاس کا خون آ رہا ہے. اوکے, اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ حاملہ کو حیض آ سکتا ہے. یہ مسئلہ نمبر 2 ہے. اب وہ پچھلے سے ریفر کر رہے ہیں, مسئلہ نمبر 2. اس آیت سے اس بات پہ بھی دلیل ہے کہ حاملہ کو حیض آ سکتا ہے, اور یہ امام مالک اور ایک اور قول کے مطابق امام شافی کا بھی قول ہے. تو امام مالک اور امام شافی دونوں کہتے ہیں کہ پریگنینسی کے باوجود خون آ سکتا ہے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھو تو طلاق ہونے کے بعد مسلمان عورتوں کو 3 حیض کے ایام تک ویٹ کرنا ہوتا ہے. 3 مہینے کا ویٹ کیوں ہے؟ کیونکہ پہلی دفعہ میں اگر خون آ گیا تو یہ ثابت نہیں ہوگا کہ وہ حمل سے ہے کہ نہیں ہے. دوسری دفعہ میں بھی آ گیا تب بھی ثابت نہیں ہوگا کہ وہ حمل سے ہے کہ نہیں ہے. تیسری دفعہ میں آئے گا تو ثابت ہوگا. اسی لیے طلاق کے بعد 3 خونوں کی ویٹ کرنی ہے آپ نے. سر سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈسگریس ہے عورتوں کے لیے ڈسگریس ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کے لیے دین ہے. ان کا سٹیٹس اچھا, اپلفٹ کرتا ہے, یہ بولتے ہیں یہ جاہل. ہاں, صرف عطا اور شبی اور دیگر کا قول ہے کہ اسے حیض نہیں آ سکتا.
ٹھیک ہے. اچھا یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے. آپ کی دلیل یہی آیت ہے کہ حضرت ابن عباس سے اس تعویل کے بارے میں فرمایا یہ حمل کا حیض ہوتا ہے. اوکے, اب حضرت عباس نے اس تعویل میں کیا فرمایا؟ یہ حمل کا حیض ہوتا ہے, اسپیشل حیض ہے, صرف حمل کے ٹائم پہ آنے والا. کیویں دسو گے, کیسے پتہ لگے گا؟ اکرم اور مجاہد سے بھی اسی طرح مروی ہے, اور یہی حضرت عائشہ کا ارشاد ہے. اور جب حاملہ عورتوں کو حیض آ جاتا ہے, جب عورتیں جو کہ پریگننٹ ہیں ان کو حیض آ جاتا ہے, تو آپ ان کی ترک نماز کا فتویٰ دے دیتی تھیں. یار پہلے تو مجھے بتاؤ حاملہ عورت کو حیض کیسے آتا تھا؟ یہ کون سی سائنس ہے بھائی؟ اور حاملہ عورتوں کو جی، حیض آ رہا ہے؟ یہ پریئر اسلامی بھی کرنا سائنس. پڑ رہا ہے اور اسے پھر ترک بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ ترک کرنے کا حکم آ گیا نماز کو جو حیض میں ہوتا ہے. اچھا یہ دیکھیں جی, اللہ اکبر دے یار, اللہ ایک اکبر. نعرہ آواز بلند صلوات. یہ حضرت ابن عباس کا بھی قول ہے کہ ابن کثار نے کہا کہ ایک دفعہ دو آدمیوں کا بچے کے بارے میں تنازع ہو گیا, تو یہ کیس حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا. آپ نے کیس قیافیہ شناسوں کے سامنے پیش کر دیا. قیافیہ شناسوں نے وہ بچہ ان کے ساتھ ملایا, تو حضرت عمر نے دودھ کی زیادتی کے سبب اس کا فیصلہ فرمایا, اور قریشی عورتوں سے آپ نے پوچھا, آپ نے فرمایا دیکھو اس بچے کی کیا صورت حال ہے. انہوں نے کہا پہلے شوہر نے اس کے ساتھ خلوت کی اور اسے فارغ کر دیا, تو وہ حالت حمل میں اسے حیض آ گیا. اس نے یہ سوچا شاید اس کی عدت ختم ہو گئی ہے, تو یہ دوسرے مرد نے اس کے ساتھ دخول کیا. یعنی ایک عورت ہے, پہلے مرد نے اسے طلاق دی, اس کو خون آیا, اس نے دوسرے مرد کے ساتھ شادی کی, دوسرے مرد نے اس کے ساتھ سیکس کیا, دخول کیا مین سیکس کیا, تو بچہ دوسرے کے پانی کے ذریعے پروان چڑھا ہے. تو اس کا مطلب بچہ جو ہے وہ دوسرے مرد کے سپرم کی وجہ سے آیا ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر, اور بچے کو پہلے مرد کے حوالے کر دیا. لا حول ولا قوت. کون ہے یہ لوگ؟ حد کیوں یار, ہے یہ someone لوگ؟ else shot the gun اور بچہ جو ہے دوسرے کو دے دیا. ایگزیکٹلی پہلے والے کو دے دیا, پہلے والے کو دے دیا, کیونکہ ایک خون سے بچے کی نسبت ختم نہیں ہوئی ہے. ایک خون سے بچے کی مدت ختم نہیں ہوئی ہے, دو خونوں سے ہوگی, اور سوری 3 خونوں سے ہوگی. تو لہٰذا دوسرے نے جو ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ کی تھی وہ حد ہوتی ہے یار. وہ پذیر چلا گیا. یار اور یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں, اور یہ اشارہ نہیں فرمایا کہ حاملہ کو حیض نہیں آتا, اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی نے کہا, صحابہ ہونا چاہیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر اجماع ہے, اور واللہ عالم, اللہ کو ہی پتا ہے, صرف ہمیں نہیں پتا. اللہ knows مخالف کی best. دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ یہ knows best. کہا جائے, اسے بھی پڑھیں دیکھیں یہ کیا لکھا ہے. اگر ہاں پڑھتے ہیں, پہلے یہاں پہ انجوائے تو کر لیں تھوڑا سا.